السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج لیکچر نمبر 2 سی پی سی یا کوڈ آف سول پروسیجر۔ مجموعہ ضابطہ دیوانی۔ لیکچر نمبر 2 میں ہم شروع کریں گے سیکشن 12(2) سے۔ کل ہم نے سیکشن 12(1) پڑھی تھی سی پی سی کی، کہ جس میں ہم نے پڑھا تھا بار ٹو فردر سوٹ۔ سیکشن 12(2) ہے کہ ویئر a person challenge the validity of a judgment, decree or order on the plea of fraud, misrepresentation and want of jurisdiction, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which he shall seek his remedy by making an application to the court which pass the final decree, judgment or order and not by separate suit۔ یہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی ڈگری فیصلہ یا حکم کو فریب یعنی فراڈ، مس ریپریزنٹیشن یا وانٹ آف جیورسڈکشن، ان 3 بنیادوں پہ اگر کوئی آدمی کسی ڈگری فیصلہ یا حکم کو چیلنج کرتا ہے، فریب کی بنیاد پر، مس ریپریزنٹیشن کی بنیاد پر یا وانٹ آف جیورسڈکشن کی بنیاد پر، تو وہ ایک سیپریٹ سوٹ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ سیم کورٹ میں، اسی عدالت میں جس نے یہ ڈگری فیصلہ یا حکم صادر کیا ہو، اس میں ایک درخواست دائر کرے گا۔ یہ پروسیجر بتایا ہے سی پی سی نے یا سول پروسیجر کورٹ نے کہ کسی شخص کے خلاف کوئی ڈگری فیصلہ یا حکم ہو جاتا ہے، اس کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ مس ریپریزنٹیشن کی بنیاد پر ہوئی ہے، وہ فراڈ کی بنیاد پر ہوئی ہے، یا وہ جیورسڈکشن لیک کر رہی تھی وہ کورٹ، اس کی بنیاد پر ہوئی ہے، تو اس کو وہ درخواست کے ذریعے سے چیلنج کرے گا، کوئی الگ سے مقدمہ دائر نہیں کرے گا۔ نیکسٹ سیکشن جو ہم پڑھیں گے امپورٹنٹ ہے کہ مقدمہ یا دعویٰ کہاں دائر ہوگا، مقدمہ کس عدالت میں دائر کیا جائے گا۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، عام نالج کے حوالے سے بھی، لا کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، پیپر کے حوالے سے بھی، اور روزمرہ پریکٹس کے حوالے سے بھی بطور وکیل یہ انتہائی اہمیت کے حامل سیکشنز ہیں۔ اور یہ سیکشن 15 سے شروع ہوتا ہے، پلیس آف سوئنگ جس کو کہتے ہیں، PLACE، پلیس آف سوئنگ، کہ مقدمہ کس عدالت میں دائر ہوگا۔ نمبر 1، کوڈ 15 سیکشن یہ کہتی ہے کوڈ ان وچ سوٹ ٹو بی انسٹیٹیوٹیڈ، کہ عدالت جس میں مقدمہ دائر کیا جائے گا، ایوری سوٹ شیل بی انسٹیٹیوٹیڈ ان دی کورٹ آف دی لویسٹ گریڈ کمپیٹنٹ ٹو ٹرائی اٹ، کہ ہر ایک مقدمہ سب سے چھوٹی عدالت میں دائر ہوگا جو عدالت اس مقدمے کو سننے کا اختیار رکھتی ہے۔ اب کوئی بھی مقدمہ ہے، اس کو سننے کا اختیار چونکہ بطور سول کورٹ، اور سول کورٹ، ہائی کورٹ بھی سول کورٹ میں ہی داخل ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ بھی سول کورٹ میں ہی آتا ہے، سول سوٹ سن سکتے ہیں، اور اسی طرح سول کورٹ بھی سول کورٹ ہے۔ تو سب سے لویسٹ کورٹ جو ہے وہ سول جج کی عدالت ہے، جس کو مقدمے کا اختیار حاصل ہے سماعت کرنے کا پیکونری جیورسڈکشن کے اوپر۔ وہاں پر
وہ دائر کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ مقدمہ سول کورٹ یا سول جج کی عدالت کا بنتا ہو اور اس کو دائر جا کے ڈسٹرکٹ جج کے پاس کیا جائے. یہ سیکشن 15 سب سے پہلے ہمیں یہ بتاتی ہے. سیکشن 16 یہ بتاتی ہے 16 یا 16. یہ نیکسٹ سیکشن ہے. یہ کہتی ہے کہ سوٹ ٹو بی انسٹیٹیوٹیڈ ویئر سبجیکٹ میٹر سچویٹڈ. مقدمہ اس عدالت میں ہوگا جہاں پر سبجیکٹ میٹر یا شے محوبہ، شے متداویہ، نٹ شے محوبہ، شے متداویہ جس عدالت کی جیورسڈکشن میں ہو. سبجیکٹ میٹر. مثلا کوئی آدمی اراضی کا، زمین کا مقدمہ کر رہا ہے تو زمین جس عدالت کی جیورسڈکشن میں ہوگی، ٹیریٹوریل جیورسڈکشن، وہیں پر دائر کیا جائے گا. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی اراضی راولہ کوٹ ڈسٹرکٹ پونچھ کے اندر ہے تو وہ اس کے خلاف مقدمہ جا کر مظفر آباد کی عدالت میں دائر نہیں کر سکتا، بلکہ جس عدالت کی جیورسڈکشن میں وہ زمین یا اراضی موجود ہے اسی عدالت میں دائر کی جائے گی. اب اس میں کون کون سی صورتیں ہیں؟ مثلا کہ سبجیکٹ ٹو دی پیکونری اور ادر لمیٹیشن پرسکرائب بائی لا، کہ مالیاتی اختیار سماعت کے تابع یا کوئی اور لمیٹیشن کسی قانون میں بیان کی گئی ہو. مقدمہ ہمیشہ کون سی عدالت میں ہوگا؟ نمبر 1 فار دی ریکوری آف اموویبل پراپرٹی ود اور وداؤٹ رینٹ اور پروفٹ، کہ اگر کسی غیر منقولہ جائیداد کے قبضے کے اصول کے لیے ہے کوئی مقدمہ، چاہے وہ اس میں پرافٹ ہے یا کرایہ ہے یا نہیں ہے، تو وہ بھی اس عدالت میں ہوگا جہاں وہ اموویبل پراپرٹی یا غیر منقولہ جائیداد واقع ہوگی. نمبر 2 فار دی پارٹیشن آف موویبل پراپرٹی، اموویبل پراپرٹی، کسی غیر منقولہ جائیداد کی تقسیم کے لیے بھی مقدمہ اس عدالت میں ہوگا جس کی جیورسڈکشن میں وہ زمین، اراضی یا اموویبل پراپرٹی واقع ہوگی. نمبر 3 فار فورکلوجر، سیل اور ریڈیمشن آف دی کیس آف مارگیج اور فار چارج اپان اموویبل پراپرٹی، کسی اموویبل یا غیر منقولہ جائیداد کو ضبط کرنا، اس کو فروخت کرنے یا فک الرہن کے لیے جو مقدمہ ہوگا وہ بھی اسی عدالت میں ہوگا جس عدالت کے جیورسڈکشن یا اختیار سماعت میں وہ اراضی یا غیر منقولہ جائیداد واقع ہوگی. فار دی ڈٹرمنیشن آف اینی ادر رائٹ اور انٹرسٹ ان اموویبل پراپرٹی، غیر منقولہ جائیداد میں کسی طرح کے حق کے استقرار کے لیے، حق کی ڈٹرمنیشن کے لیے مقدمہ ہو اس عدالت میں ہوگا جس عدالت کی احاطۂ اختیار میں یا اختیار سماعت میں یا جیورسڈکشن میں وہ اراضی یا غیر منقولہ جائیداد ہوگی. فار کمپنسیشن آف رانگ ٹو اموویبل پراپرٹی، غیر منقولہ جائیداد کے ساتھ اگر کوئی رانگز ہوئے ان کی کمپنسیشن حاصل کرنے کے لیے، داد رسی حاصل کرنے کے لیے، معاوضہ حاصل کرنے کے لیے بھی اسی عدالت میں مقدمہ ہوگا جس کی جیورسڈکشن میں وہ اموویبل پراپرٹی واقع ہوگی. اور فار دا ریکوری آف موویبل پراپرٹی ایکچولی انڈر ڈسٹرینٹ اور اٹیچمنٹ، کسی کوئی منقولہ جائیداد ہے وہ بھی جس عدالت کی جیورسڈکشن کے اندر ہوگی وہ اسی عدالت کے اندر مقدمہ دائر کیا جائے گا. یہ پہلی صورت ہوئی ہے سیکشن 16 کے مطابق. اب ہم چلتے ہیں سیکشن 17 میں. سوٹ فار اموویبل پراپرٹی سچویٹڈ ود ان جیورسڈکشن آف ڈیفرنٹ کورٹس، کہ اگر جو غیر منقولہ جائیداد ہے وہ مختلف عدالتوں کی جیورسڈکشن میں ہو، پھر کیا ہوگا؟ مختلف عدالتوں کی جیورسڈکشن یا اختیار سماعت میں ہو، پھر کیا صورت اختیار کی جائے گی؟ یہ سیکشن 17 ہمیں بتاتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ پارشلی وہ اراضی یا اموویبل پراپرٹی کسی ایک عدالت کی حدود میں ہے اور پارشلی دوسری عدالت کی حدود میں، یا اس کا زیادہ حصہ ایک عدالت کی
اختیار سماعت میں اور باقیہ تھوڑا سا حصہ دوسری عدالت میں ہوگا یا 50-50 یا جو بھی صورت ہے. یہ سیکشن 17 ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیا صورت ہوگی کہ where a suit to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property situated within the jurisdiction of different courts, the suit may be instituted in any court within the local limit of whose jurisdiction and portion of the property is situated. اب کون سا سوٹ ہوگا؟ where a suit to obtain relief respecting compensation for wrong to immovable property. یعنی جب ہم نے سیکشن 16 پڑھا تو 16 میں ایک صورت آئی تھی کہ فار کمپنسیشن آف رانگز ٹو اموویبل پراپرٹی، کہ آپ نے کمپنسیشن مانگنی ہے کہ میری اراضی کو اس طرح خراب کر دیا گیا، اس کے ساتھ جو ہے اس کی ویلیو کم کر دی گئی، اس کو نقصان پہنچایا گیا، تو لہٰذا مجھے میری داد رسی کی جائے، مجھے معاوضہ دلایا جائے. تو ایسی صورت میں مقدمہ اگر اراضی دو عدالتوں کی جورسڈکشن میں ہے تو کسی ایک میں کر دی جائے گی. دیٹ از دی چوائس آف دی پلینٹف، مدعی کے چوائس کے اوپر کہ وہ جس عدالت میں کرنا چاہے. سیکشن 18 کہتی ہے پلیس آف انسٹیٹیوشن آف سوٹ ویئر لوکل لمٹ آف جورسڈکشن آف کورٹ آر انسرٹین، کہ جب عدالت کا جو اختیار سماعت ہے اس کی جو حدود ہیں وہ غیر یقینی ہوں، پھر کیا کیا جائے گا؟ وہ بھی کسی بھی عدالت میں ہو سکتا ہے، ایک میں ہے یا دو میں ہے، کہ courts any immovable property such any one of those courts may, if satisfied there is ground for proceeding to entertain the dispose of any suit relating to that property, and this degree in the suit shall have the same effect as if the property were situated within the local limit of the jurisdiction. تو دو عدالتیں ہیں یا تین ہیں، انسرٹینٹی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے کہ کون سی عدالت کی حدود میں یہ اموویبل پراپرٹی واقع ہے، تو کسی ایک عدالت کے اندر وہ سوٹ داخل کیا جا سکتا ہے، دائر کیا جا سکتا ہے، انسٹیٹیوٹ کیا جا سکتا ہے. 19 سوٹ فار کمپنسیشن فار رانگز ٹو پرسنز آر موویبلز. کسی شخص کے ساتھ کوئی رانگ ہوا یا موویبل پراپرٹی کے ساتھ کوئی رانگ ہوا، پھر کہاں پر مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے؟ یہ سیکشن ان پچھلی سیکشن سے کافی ڈیفرنٹ ہے. جو سیکشن 16 میں بیان کیا تھا وہاں سبجیکٹ میٹر کے اوپر مقدمہ درج ہوا تھا کہ جہاں پر شے متداویہ تھی اس عدالت میں. اب سیکشن 19 یہ کہتی ہے کہ where a suit for compensation for wrong done in the person or to movable property، کسی منقولہ جائیداد کے ساتھ یا اس کو نقصان پہنچایا گیا یا کسی شخص کے ساتھ رانگ ہوا، مثلا کسی آدمی نے اس کی عزت کو، شہرت کو نقصان پہنچایا کسی شخص کی، پھر وہ کیا چارہ جوئی کہاں کر سکتا ہے؟ یہ سیکشن اس کے لیے ہے. if the wrong was done within the local limit of the jurisdiction of one court and the defendant resides or carries on business or personally work for gain within the local limit of the jurisdiction of another court, the suit may be instituted at the option of the plaintiff in either for the said court. Wrong do کیا گیا، ڈن ہوا کسی ایک عدالت کی جورسڈکشن میں، کسی شخص نے کسی دوسرے کی عزت شہرت کو نقصان پہنچایا راولہ کورٹ کی سرزمین کے اوپر، اور جس آدمی نے وہ رانگ کیا وہ رہتا ہے مظفر آباد کے اندر یا اس کا بزنس مظفر آباد کے اندر ہے یا وہ وہاں پر کام کرتا ہے، تو یہ مدعی کی دعویٰ دائر کرنے والے کی چوائس ہے کہ وہ یہاں دعویٰ دائر کرے یا جہاں وہ بزنس یا کاروبار کر رہا ہے یا رہتا ہے وہاں پر دعویٰ دائر کرے. یہ دونوں صورت دونوں جگہوں پر ہو سکتا ہے. اس سے ہٹ کے جو مقدمات ہوں گے وہ سیکشن 20 میں بیان کیے گئے کہ ادر سوٹس ٹو بی انسٹیٹیوٹیڈ ویئر ڈیفینڈنٹ ریزائڈ اور ویئر کاز آف ایکشن ارائز. باقی جتنے بھی مقدمات ہوں گے وہ یا تو اس جگہ پر ہوں گے جہاں پر ڈیفینڈنٹ یا مدعا علیہ رہتا ہو یا جہاں پر بنا دعویٰ پیدا ہو. اس کا مطلب ہے اموویبل پراپرٹی کے لیے تو کلیئر کٹ بیان کر دیا گیا کہ وہ جہاں پر ہوگی اس کے ساتھ رانگ ہوا جو بھی صورتیں ہوئیں وغیرہ وغیرہ وہ صرف اور صرف اس عدالت میں دائر ہو سکتی ہے جس کی لوکل لیمٹس کے اندر وہ اموویبل پراپرٹی واقع ہے. اگر تو انسرٹینٹی ہے
लिमिट्स की, पार्शली वो एक कोर्ट के अंदर आती है, पार्शली दूसरी कोर्ट में आती है, फिर मुद्दई की चॉइस है वो किसी एक अदालत में कर सकता है। अगर तो रॉन्ग हुआ किसी मूवेबल के साथ, मूवेबल प्रॉपर्टी या किसी पर्सन के साथ, तो फिर वो दो जगहों पर कर सकता है। जिस अदालत की ज्यूरिसडिक्शन में वो रॉन्ग हुआ वहां भी कर सकता है, और जिस अदालत की ज्यूरिसडिक्शन में डिफेंडेंट यानी मुद्दा अलैह रहता है उस अदालत में भी वो कर सकता है, या वहां बिजनेस करता है तो वहां भी कर सकता है। उससे हट के जितने भी मुकदमात होंगे तो वो होंगे जहां पर मुद्दा अलैह रहता हो, या जहां पर काज ऑफ एक्शन पैदा हुआ हो या बिना दावा पैदा हुई हो, ये मुकदमात वहां पर दायर किए जाएंगे। तो ये थी दायरी के हवाले से ज्यूरिसडिक्शन अदालतों की, कि कौन सी अदालत की ज्यूरिसडिक्शन में ये मुकदमात दायर किए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स की तरफ हम जाते हैं। तो जब मुकदमा दायर होगा तो वो डिफेंडेंट या मुद्दा अलैह जो होगा उसको समन किया जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा उसको। ये सेक्शन 27 है कि मुद्दा अलैह को नोटिस भेजा जाएगा कि वो हाजिर अदालत आए और अपना जवाब दावा, रिटन स्टेटमेंट या अपना क्लेम अदालत में पेश करे। और उस सर्विस का तरीकाकार ये होगा कि बजरिया नोटिस वो उस बंदे को जिसके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ है उसको तलब किया जाएगा, और अगर वो किसी दूसरे इलाके में रहता है, किसी दूसरे प्रोविंस में, सूबे में, तो फिर उसको उस सूबे की अदालत के ज़रिए से तलब किया जाएगा। ये अदालत जिसके रूबरू मुकदमा दायर हुआ वो उस अदालत को जिसकी हुदूद में मुद्दा अलैह रहता है उसको नोटिस भेजेगी। वो अदालत इसी तरह तामील करवाएगी जैसे कि वो अपने नोटिस की तामील करवाती है। वो नोटिस की तामील करवाने के बाद वो वापस उसी अदालत को भेजेगी जिस अदालत ने वो नोटिस जारी किया था। वो ये तो तरीकाकार है कि जो विद इन दी कंट्री हो। आउट ऑफ द कंट्री अगर कोई शख्स है तो उसको बजरिया रजिस्टर्ड डाक या बजरिया प्रोक्लेमेशन तलब करने का तरीकाकार मौजूद है। और इससे हट के विटनेस जो होता है या गवाह उसको भी समन करने का तरीकाकार है। सीपीसी में सेक्शन 31 में है समन 31 समन टू विटनेस, गवाह की तलबी। गवाह को तलब करेगी अदालत कि किसी भी गवाह को कि वो आके कोई शहादत पेश करे, या अगर उसकी तहवील में कोई डॉक्यूमेंट या दस्तावेज है उसको रूबरू कोर्ट या अदालत पेश करे। जब किसी अदालत किसी गवाह को तलब करेगी उसको नोटिस की तामील करवाई जाएगी, तो फिर उसके ऊपर लाजम है कि वो अदालत में आए। ना आने की सूरत में 32 रखी गई है। सेक्शन 32 है पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। जिस आदमी ने नोटिस की तामील कर दी वो अदालत में नहीं आया तो फिर अदालत के पास क्या चाराजोई करने का इख्तियार मौजूद है। सेक्शन 32 हमें बताती है नंबर 1 कि वो उसके गिरफ्तारी के वारंट इशू कर सकती है वो अदालत। नंबर 2, समन की तामील की नहीं आया, अदालत के पास इख्तियार है कि उसकी प्रॉपर्टी या जायदाद को कुर्क करके उसको फरोख्त करने का, सल करने का हुक्म दे सकती है। नंबर 3, अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो नोटिस या समन की तामील करने के बाद हाजिर अदालत नहीं हुआ तो उसके ऊपर जुर्माना आयद कर सकती है जो 2000 रुपये तक हो सकती है। और अदालत के पास ये इख्तियार भी मौजूद है कि ऐसे शख्स को हुक्म दे कि वो सिक्योरिटी दाखिल करे, जमानत दाखिल करे कि वो हाजिर आएगा अदालत में, वरना उसको जेल भेजा जा सकता है। ये इख्तियारात हैं कि जिस किसी गवाह ने नोटिस की तामील करने के बाद हाजिर अदालत ना हो। सेक्शन 33 जजमेंट एंड डिग्री के बारे में है, फैसला एंड डिग्री। अदालत जब मुकदमे को समाअत करेगी तो समाअत करने के बाद फैसला सादर करेगी और उसके साथ हैं एक डिग्री भी होगी, डिग्री शैल फॉलो। ये तो तरीकाकार हुआ अदालत का समन करने का, डिग्री और फैसले का। अब हम देखते हैं कि अदालत क्या को कास्ट या खर्चा डाल सकती है कि नहीं। सेक्शन 35 कास्ट के मुतल्लिक है।
COAST, کاسٹ. سیکشن 35 یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی مقدمہ ہو عدالت کے روبرو تو وہ کسی فریق کو خرچہ ڈال سکتی ہے. کاسٹ کون سے مقدمات ہیں جن میں خرچہ ڈال سکتی ہے عدالت؟ نمبر 1 سوٹ فار ڈیمیجز فار میلیشیس پراسیکیوشن. کسی آدمی نے میلیشیس پراسیکیوشن کا وہ مقدمہ تھا، اس کے خلاف کوئی ایسی عدالتی کارروائی ہوئی جس سے اس کو نقصان ہوا، عزت کو شہرت کو نقصان پہنچایا، وہ کلیم کرتا ہے، ہرجانہ کلیم کرتا ہے عدالت سے. تو عدالت ایسے مقدمے میں جس شخص نے ڈیفیم کیا اس کے خلاف میلیشیس پراسیکیوشن کی ہے، اس شخص کو ہر کاسٹ ڈال سکتی ہے. نمبر 2 ہے یا اگر وہ مقدمے کو ثابت نہیں کر سکا اس کو بھی کاسٹ ڈال سکتی ہے. نمبر 2 اگر کوئی آدمی کسی پٹیشن کو وڈرا کرتا ہے کہ اس کو کاسٹ ڈالی جائے گی، کوئی پٹیشن اس کی کسی کورٹ کے سامنے زیر کار ہے جس میں اس کو خدشہ ہے کہ اس میں کاسٹ ڈالی جائے گی، وہ اس کو وڈرا کر لیتا ہے، اس وڈرال کے اوپر بھی وہ کاسٹ ڈالی جا سکتی ہے اس کو. پھر اگر پٹیشنر فیکٹ کو سپریس کرتا ہے، چھپاتا ہے، کنسیل کرتا ہے، اس کے اوپر بھی اس کو جو ہے وہ کاسٹ ڈالی جا سکتی ہے. یہ وہ صورتحال ہیں کہ جن میں کوئی کاسٹ ڈال سکتی ہے عدالت. سیکشن 35 اس سے بھی زیادہ اسٹرکٹ اور امپورٹنٹ ہے اور وہ عدالت کو اختیار دیتی ہے کہ 35A کہ اگر اس کے روبرو کو ایسا مقدمہ ہے compensatory cost in respect for false or vexatious claim or defense. بعض اوقات لوگ فالس قسم کی، بے بنیاد قسم کی مقدمہ بازی ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہتے ہیں، ان کو سال ہر سال تک عدالتوں میں چلانے کے لیے، زیر بار کرنے کے لیے، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں سبق سکھانے کے لیے. ایسے مقدمات کہ جو بیس لیس ہوں، جن میں کسی شخص کا کوئی رائٹ نہیں بنتا تھا لیکن اس نے محض چلانے کے لیے مقدمہ دائر کر دیا، اس میں عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ دوسری کسی بھی شخص کو جس نے وہ مقدمہ دائر کیا ہو اس کو وہ کمپنسیشن کے طور پر کاسٹ ڈالے گی، اور وہ کاسٹ ہوگی 35,000 تک ہو سکتی ہے. یہ تو ہوا پروسیجر کہ فیکٹیشس قسم کے جو مقدمات ہیں ان میں فیک قسم کے مقدمات جو دوسرے شخص کو زیر بار کرنے کے لیے یا اس کو دبانے کے لیے، اس کے خرچہ کروانے کے لیے یا اس کو سبق سکھانے کے لیے بیس لیس، بے بنیاد قسم کے جو مقدمات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ خرچہ ڈالا جا سکتا ہے، اور which may extend to 25,000 روپیز. اب ہم چلتے ہیں سی پی سی کی جو مزید امپورٹنٹ سیکشنز ہیں ان میں جو سیکشن 89 کی طرف اسپیشل پروسیڈنگ. اسپیشل پروسیڈنگ. یہ ہے سیکشن 89 اور یہ اسپیشل پروسیڈنگ کو ڈیل کرتی ہے. اس میں جو 89 میں سب سے آربیٹریشن تھا وہ اس میں سے اومٹ کر دی گئی ہے. 89A اس میں انسرٹ کر کے یہ 2002 میں اس میں داخل کی گئی ہے کہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن، متبادل جو ہے وہ اس میں تنازع کا حل اس میں نکالا گیا. کورٹ میں ویئر اٹ کنسیڈرڈ نیسیسری ہیونگ ریگارڈ ٹو دی فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دی کیس with the object of securing expeditious disposal of a case
in or in relation to a suit adopt with the consent of the parties alternate dispute resolution method including mediation and conciliation. اب عدالت مقدمے میں طوالت سے بچنے کے لیے فریقین کی رضامندی کے ساتھ اس کا ڈسپوزل کرنے کے لیے جو متبادل ہیں راستہ اختیار کر سکتی ہے اوتھ کے اوپر اگر اس کا فیصلہ کرنا چاہے یا ان کے درمیان ثالثی کرنا چاہے یا مصالحت کروانا چاہے وہ کروا سکتی ہے. لیکن اس میں شرط ہو گئی with the consent of the parties. فریقین کی اجازت یا رضامندی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. Power to state case for opinion of the court. Where any person agree in writing to state a case for the opinion of the court, then the court shall try and determine the same in the manner prescribed. یہ تو سمپل سی بات ہے. اور نیکسٹ میں ہم جاتے ہیں جو انتہائی امپارٹنٹ ہمارے لیے 91 میں ہے پبلک نیوسنس. پبلک نیوسنس اگر کسی کو ہو رہا ہے کسی شخص کے کسی فیل سے اس کے پاس کیا چارہ کار. ایک تو پبلک نیوسنس ہم نے پی پی سی میں بھی پڑھا کہ اس میں کیا کیا نیوسنس کو کریٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر کیا مقدمہ دائر ہو سکتا ہے. ایک یہ نیوسنس میں دیوانی چارہ جو دی گئی ہے کہ in the case of a public nuisance the advocate general or two or more person having obtained the consent in writing of the advocate general may institute a suit to though no special damage has been caused for a declaration and injunction or for such other relief as may be appropriate to the circumstances of the case. Nothing in this section shall be deemed to limit or otherwise affect any right of suit which may exist independently of its provisions. یہ سیکشن یہ کہتی ہے کہ جب کوئی پبلک نیوسنس ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں یعنی امر باعث تکلیف عام پبلک نیوسنس کو کہا جاتا ہے. ایسا فعل جس سے عام لوگوں کو پبلک ایٹ لارج کو تکلیف ہو. امر باعث تکلیف عام. امر باعث تکلیف عام یہ ہوا کہ راستے کے اوپر روڈ کے اوپر شارع عام کے اوپر کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے جس سے بدبو آتی ہے مکھیاں اڑتی ہیں تعفن پھیلتا ہے بیماریاں پھیلتی ہیں. یہ امر باعث تکلیف عام یا پبلک نیوسنس ہے. لاؤڈ سپیکر ہے پبلک نیوسنس ہے. اونچی آواز سے کوئی ٹیپ گانے بجاتا ہے ریڈیو بجاتا ہے یا کوئی اس طرح شور شرابہ پبلک نیوسنس. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پبلک نیوسنس میں آتی ہے. کوئی فیکٹری ہے کارخانہ ہے جس سے دھواں نکلتا ہے پورا ماحول خراب ہوتا ہے پبلک نیوسنس. یہ ساری چیزیں پبلک نیوسنس میں. یہ سیکشن یہ کہتی ہے کہ ایڈوکیٹ جرنل یا کوئی دو یا اس سے زائد اشخاص ایک نہیں کہا گیا with the permission of advocate general two or more person having obtained the consent اس کی رضامندی حاصل کر کے ایڈوکیٹ جرنل کی تو وہ کسی رائٹ کی ڈکلیریشن کے لیے دعویٰ دائر کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ان کو پرسنل ڈیمیج ہوا ہو ذاتی طور پر ان کو کوئی نقصان پہنچنا ضروری نہیں ہے. لیکن اس کی سب سیکشن 2 بھی یہ کہتی ہے کہ nothing in this section shall be deemed to limit or otherwise affect any right of suit which may exist independently of its provisions. کہ یہ سیکشن جو ہے وہ کسی شخص کے ذاتی طور پر جو مقدمہ کرنے کا رائٹ ہے اس کو نہیں روک سکتی. سیکشن 92 پبلک چیریٹیز کے متعلق ہے. In the case of any alleged breach of any express or constructive trust created for public purpose of a charitable or religious nature, or where the direction of the court is deemed necessary for the administration of any such trust, the advocate general or two or more persons having an interest in the trust and having obtained the consent in writing of the advocate general may institute a suit where continues or not in the principal civil court of original jurisdiction or any other court empowered in that behalf by the provincial government with the local limit of whose jurisdiction the whole or the part of the subject matter of the trust is situated to obtain a degree
नंबर 1, रिमूव एनी ट्रस्ट। ये सेक्शन ये कहती है कि कोई चैरिटी है, खैरात है, कोई ट्रस्ट है, तो वो ब्रीच कर रहा है अपना जो है वो कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट जो क्रिएट किया गया वो पब्लिक पर्पस के लिए, चैरिटी के लिए, तो एडवोकेट जनरल या दो से ज्यादा अशखास एडवोकेट जनरल की तहरीरी रजामंदी से मुकदमा कर सकते हैं कि ऐसे ट्रस्ट को रिमूव कर दिया जाए या नया ट्रस्टी अपॉइंट किया जाए या ट्रस्ट से कोई प्रॉपर्टी जो है वो छीन ली जाए, वापस ले ली जाए, या उसके अकाउंट की इंक्वायरी करने के लिए डायरेक्शन दी जाए, या और इससे मुताल्लिक जो उसकी कोई स्कीम है उसको सेट किया जाए, या कोई फर्दर उसमें रिलीफ अगर वो मांगते हैं वो दे दिया जाए। तो ऐसी सूरत में दो या दो से ज़्यादा अशखास विद द राइट रिटन कंसेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल कैन बी इंस्टीट्यूट द सूट, और एडवोकेट जनरल एज खुद भी कर सकता है। सेक्शन 93, एक्सरसाइज ऑफ पावर टू एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल के इख्तियारात क्या हुए कि वो कौन से पावर एक्सरसाइज करेगा। द पावर कॉन्फर्ड बाय सेक्शन 91 एंड 92 ऑफ द एडवोकेट जनरल मे बी विद द प्रीवियस sanction of the provincial government exercise also by the collector or by such officer as the provincial government may appoint in this behalf। कि उसकी इजाज़त से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इजाज़त से कलेक्टर भी इस्तेमाल कर सकता है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी और शख्स को इसके लिए एम्पावर करे। सेक्शन 94 है सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग। 94 सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग। या ज़िमनी कार्रवाई। ये सेक्शन रखी गई है कि बाज़ औक़ात इंसाफ तक पहुंचने के लिए या कोई शख्स जो इंसाफ को डिफीट कर रहा है उसको रोकने के लिए अदालत के पास इख्तियार है कि वो किसी शख्स के खिलाफ वारंट इशू कर सकती है मुद्दा अलैह के खिलाफ, कि उसको अदालत के रूबरू लाया जाए और वो वजह बताए कि वो क्यों ना सिक्योरिटी या ज़मानत दाखिल करे, ज़मानत हाज़री, या वो अगर फेल हो जाता है ये आर्डर कंप्लाई करने से तो उसको सिविल जेल भेजा जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि डिफेंडेंट या मुद्दा अलैह सिक्योरिटी दाखिल करे किसी प्रॉपर्टी की कि वो जो अदालत ने कोई हुक्म दिया है उसकी ब्रीच नहीं करेगा, उसको डिसओबे नहीं करेगा, या अदालत उसकी प्रॉपर्टी को बसूरत दिगर फोरफीट कर सकती है, अटैच कर सकती है, या उसके ऊपर कोई रिसीवर मुकर्रर कर सकती है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, या उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकती है। और ये हुक्म जो है इंटरलोकेटरी आर्डर की तारीफ में आएगा, ये इंसाफ तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है। ये आम हालात में ऐसे होता है कि कोई आदमी अदालत से हुक्म इम्तनाई ले लेता है मुद्दा अलैह के खिलाफ, मुद्दा अलैह हुक्म इम्तनाई की तामील के बावजूद उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा होता है, तो फिर वो कोर्ट के रूबरू जाता है कि जी ये कोर्ट का आर्डर है और ये कंप्लाई होने के बावजूद उसके ऊपर वो अमल दरामद नहीं कर रहा, तो अदालत के पास 94 के तहत ये इख्तियार है कि वह ऐसे शख्स को गिरफ्तार करने का हुक्म दे सकती है, वारंट इशू कर सकती है उसके खिलाफ, उसको गिरफ्तार करके सिविल जेल भेज सकती है, उसको ज़मानत दाखिल करने का हुक्म दे सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को फोरफीट कर सकती है, अटैच कर सकती है, और उसको सेल भी कर सकती है। अगर कोई शख्स इस तरह की दरख्वास्त देता है अदालत के रूबरू कि डिफेंडेंट ने ये हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन वो कोर्ट के रूबरू उसको प्रूव नहीं कर सकता, साबित नहीं कर सकता,
مدعا علیہ جو تھا اس کو گرفتار کیا گیا، لایا گیا، جیل بھیجا گیا، لیکن جو اس نے درخواست دی کہ اس نے حکم عدالت کی خلاف ورزی کی ہے، وہ کورٹ کے سامنے وہ ایویڈنس سے پروو نہیں کر سکا، پھر کیا ہوگا؟ مدعا علیہ کے لیے کیا داد رسی ہے؟ وہ داد رسی 95 سیکشن میں دی گئی ہے۔ 95 سیکشن یہ کہتی ہے کہ کمپنسیشن فار obtaining arrest, attachment اور انجیکشن آن insufficient ground، کہ گرفتار ہو گیا یا اس کی پراپرٹی اٹیچمنٹ ہو گئی یا اس کے خلاف کوئی ایسا حکم دیا گیا لیکن وہ بے بنیاد تھا، مدعی نے غلط توجہ دلائی عدالت کی، یا مدعی ان حقائق کو پروو نہیں کر سکا عدالت کے سامنے، پھر عدالت کو اختیار ہے it appeared to the court that such arrest, attachment or injection was applied for on insufficient grounds, or the suit of the plaintiff failed and it appeared to the court that there was no reasonable ground or no reasonable or probable ground for instituting the case۔ پھر کیا کرے گی عدالت؟ یعنی پہلی صورت یہ دو صورتیں آ گئیں کہ اگر عدالت کے سامنے یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی جو اس کی گرفتاری ہوئی یا اٹیچمنٹ آف پراپرٹی ہوئی یا اس کے خلاف جو ریسٹرکشن لگی، انجیکشن یا حکم امتناعی آیا، وہ بیس لیس تھا، گراؤنڈ لیس تھا، اس میں مدعی میں انسفیشینٹ گراؤنڈ کے اوپر وہ حاصل کیا، یا وہ اپنے کلیم کو ثابت نہیں کر سکا، اس کا مقدمہ چلنے کے قابل نہیں تھا، درخواست قابل رفتار نہیں تھی، تو پھر کیا ہوگا کہ ڈیفینڈنٹ جو ہے مدعا علیہ وہ کورٹ کو اپلائی کرے گا، تو کورٹ جو ہے وہ اس کی درخواست کے اوپر وہ حکم دے گی کہ مدعی جو دعویٰ دائر کرنے والا ہے وہ اسپیشل کا ارجانہ داخل کرے 10,000 پہ، اور جو ریزنیبل کمپنسیشن جو ہے وہ اس کو جو انجری ہوئی ہے یا جو اس کو ایکسپنسز ہوئے ہیں وہ ان کے کمپنسیشن کے لیے یہ داخل کیا جائے گا۔ نمبر 2 کہ اگر یہ جو رقم ہوگی provided that a court shall not award under this section an amount exceeding the limit of its pecuniary jurisdiction، جو اس کی مالیاتی اختیارات عدالت کے اس سے زائد کا وہ جرمانہ ارجانہ ادا کرنے کا حکم نہیں دے سکتی۔ اب ہم چلتے ہیں سیکشن 96 کی طرف، اپیل فرام اوریجنل ڈگری۔ 96 بھی بڑی امپارٹنٹ سیکشن ہے، اوریجنل ڈگری کہہ لیتے ہیں یا ابتدائی ڈگری کے خلاف اپیل۔ ابتدائی ڈگری یا اوریجنل ڈگری وہ ہوتی ہے کہ جو ٹرائل کورٹ صادر کرتی ہے کسی مقدمے میں جس کی مالیت بغرض اختیار سماعت 1 لاکھ روپے تھی، وہ سوٹ یا مقدمہ سول کورٹ میں دائر کیا جائے گا، اور جو سول کورٹ ڈگری صادر کرے گی اس کو اوریجنل ڈگری کہا جائے گا، اس کے خلاف اپیل، اور وہ اپیل ہمیشہ سول کورٹ کے خلاف ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوگی۔ اسی طرح جس مقدمے میں 1 لاکھ روپے سے زائد مالیت مقدمہ ہے تو اس کو ڈسٹرکٹ کورٹ سماعت کرے گی، وہ اس کی ٹرائل کورٹ ہوگی، اور اس کی جو ڈگری ہوگی وہ اوریجنل یا ابتدائی ڈگری ہوگی، اور اس کے خلاف اپیلنٹ اتھارٹی جو ہوگی وہ ہائی کورٹ ہوگی۔ اور کوئی اگر ایکس پارٹی ڈگری ہو یا یک طرفہ ڈگری ہو اس کے خلاف بھی اپیل دائر کی جائے گی اسی سیکشن کے تحت۔ اور اگر کوئی ایسی ڈگری ہے جو فریقین کی رضامندی کے ساتھ صادر کی گئی ہے، کنسنٹ ڈگری ہے، تو اس کے خلاف اپیل دائر نہیں کی جا سکتی۔ سیکشن 96 ابتدائی ڈگری کے خلاف اپیل کو بیان کرتی ہے یا وہ داد رسی پرووائڈ کرتی ہے۔ 97 ہے اپیل فرام فائنل ڈگری ویئر نو اپیل فرام پریلیمنری ڈگری، ویئر اینی پارٹی aggrieved by a preliminary degree passed after the commencement of this court does not appeal from such degree, he shall be precluded from disputing its correctness in any appeal which may be preferred from the final degree۔ کہ وہ کوئی شخص پریلیمنری ابتدائی ڈگری کے خلاف اپیل نہیں کر سکا تو یہ اوریجنل ڈگری نہ ہو گئی بلکہ پریلیمنری ڈگری، تو وہ فائنل جو ہے وہ اس میں اپیل میں فائنل جب ڈگری ہو جائے گی تو اس میں وہ اپیل کر سکتا ہے۔ سیکشن اس میں اور امپارٹنٹ ہے جو سیکنڈ اپیل ہے، سیکشن 100۔
सेक्शन 100 में है दूसरी अपील। मसलन सिविल कोर्ट ने डिक्री सादर की तो उसके खिलाफ जो अपील हुई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो फर्स्ट अपील हुई, और सेकंड अपील उसके खिलाफ कहाँ होगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में, उसको सेकंड अपील कहेंगे। अगर ट्रायल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, सब्जेक्ट मैटर 1 लाख से जायद था, तो फिर ओरिजिनल जो डिग्री हो गई, इब्तदाई डिग्री, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हुई, उसके खिलाफ फर्स्ट अपीलेंट कोर्ट हाई कोर्ट हुई और सेकंड अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। ये सेक्शन इनको डील करती है। लेकिन ये कहती है कि ये ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद पर होगी। नंबर 1 क्या ग्राउंड है? द डिसीजन बीइंग कंट्रेरी टू लॉ और टू सम यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, कि किसी इसमें कोई कानूनी की खिलाफ वर्जी की गई है, मातहत अदालतों ने जो फैसले किए हैं वो किसी कानूनी गलती की वजह से काबिल रफ्तार नहीं है, तब अपील हो सकती है, सेकेंड अपील। नंबर 2 है द डिसीजन हैविंग failed to determine some material issues of law or by any other law or use having the force of law, के फैसलों में कोई वाकयाती इश्यूज थे, तनकीयात थी जिनके ऊपर फैसला सादर नहीं किया गया, फिर भी सेकेंड अपील हो सकती है। और a substantial error or defect in the procedure provided by this court or by any other law for the time being in force which may possibly have produced error in defect in the decision of the case upon the के on the face of the judgment of both the lower court belows there appear some errors of defect of material irregularity or of procedure irregularity or illegality, कि ये जो प्रोसीजर है, ज़ाब्ता है CPC या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये उसकी जो कुछ प्रोविजंस हैं उनको अडॉप्ट नहीं किया गया, उनको जो है वो जो प्रोवाइड किया गया है उसके ऊपर पूरा तौर पर अमल दरामद नहीं किया गया, तो प्रोसीजरल मिस्टेक या एरर्स हैं उनके खिलाफ भी अपील, सेकंड अपील हो सकती है। सेक्शन 101 ये कहती है कि सेकंड अपील जो है इसके अलावा कोई ग्राउंड नहीं है। नो सेकंड अपील शैल एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड मेंशन इन सेक्शन 100, इससे हट के तो कोई सेकंड अपील दायर नहीं की जा सकती। और कुछ केसेस तो ऐसे हैं कि जिनमें सेकंड अपील नहीं हो सकती, ये सेक्शन 102 इस बारे में बयान करती है। 102 है कि no second appeal shall lie in a suit of the nature cognizable by court of small cause and any other suit with the amount of value of the subject matter of the original suit does not exceed the amount of value of the provincial government may be law determined। ये सेक्शन 104 एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें CPC में, और ये प्रोवाइड करती है ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइस, अहकामात जिन के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। जो पहले हमने पढ़ी सेक्शन 96 में फर्स्ट अपील और सेकंड अपील 100 में, वो अपील अगेंस्ट डिक्री है, डिक्रियात के खिलाफ अपील। ये हो गई सेक्शन 104 अहकामात के खिलाफ अपील, और ये थोड़ा कंप्रिहेंसिव मौजू है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज का जो लेक्चर है ये हमारे सिटी लॉ कॉलेज रावलाकोट आज़ाद कश्मीर की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, आप वहां सुन सकते हैं, देख सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। सिटी लॉ कॉलेज रावलाकोट के व्हाट्सएप ग्रुप में आकर बराह रास्त क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आज का ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म हुआ, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।